بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہد نہ صرف روحانی امراض کے لیے بلکہ جسمانی امراض کے لیے بھی یکساں مفید اور صحت کا ضامن ہے۔ یہ شہد عطیہ الہی ہے، اللہ پاک نے اس میں اپنی حکمت پوشیدہ کی ہوئی ہے اور یہ ہمہ جہت دوائی کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کے مفید اثرات اور اس کی اہمیت قرآن پاک میں بڑے واضح انداز میں اجاگر کی ہے اور اس مقصد کے لیے ایک مکمل سورہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی بھیجی کہ وہ پہاڑوں درختوں کی بلندیوں پر اپنا گھر بنائے، پھر وہ ہر قسم کے پھلوں سے رزق حاصل کرے اور اپنے رب کے متعین کردہ راستوں پر چلے۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگ کی رطوبتیں نکلتی ہیں جن میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کر کے فائدہ اٹھائیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 68 اور 69۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز حکمت اور ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے اور ہر چیز اپنے مدار میں گھوم کر اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ شہد اللہ تعالیٰ کے ان عظیم مقاصد کی ایک ایسی مثال ہے کہ جس کے معجزاتی اثرات ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ شہد کی مقبولیت، اہمیت اور اثرات کا نتیجہ ہے کہ یہ صدیوں سے متواتر استعمال کیا جا رہا ہے اور ترقی یافتہ ممالک میں اسے بطور غذا کا درجہ حاصل ہے۔ آج کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، جرمنی، جاپان اور چین میں شہد کی مدد سے جراثیم کش اور اعصابی دباؤ دور کرنے والی ادویات بنائی جا رہی ہیں، جبکہ شہد کے جوہر کا متنوع استعمال عام طور پر ہو رہا ہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان اپنا شہد ان ممالک میں تو بھیج دیتا ہے لیکن مقامی طور پر اس کے استعمال کا رجحان بہت کم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہینہ میں کم از کم 3 دن صبح صبح شہد چاٹ جائے اس کو اس مہینہ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے شفا کے 2 مظہر ہیں، شہد اور قرآن۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاصرہ گردے کا اہم حصہ ہے، جب اس میں سوزش ہو جائے تو گردے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا علاج جلے ہوئے پانی اور شہد سے کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث اور دیگر الہامی کتب نے شہد کا استعمال مستند قرار دیا ہے اور اسے تمام امراض کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جدید طب میں بھی شہد کو تمام امراض کے لیے اکسیر اور معجزاتی دوا کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جو اس امر کی دلیل ہے کہ شہد نہ صرف روحانی امراض کے لیے مفید ہے بلکہ جسمانی امراض کے لیے بھی یکساں مفید اور صحت کا ضامن ہے۔ شہد کو اگر غذا کہیں تو یہ مکمل غذا ہے، اگر اسے مشروب قرار دیں تو یہ مقوی مشروب ہے۔ محدثین نے سرکہ کو شہد کا مصلح قرار دیا ہے۔ اسے صبح نہار منہ کھانا یا پینا معدے کو ہر قسم کی غلاظت سے پاک کر دیتا ہے، جگر، گردوں اور مثانہ سے غیر مطلوبہ عناصر کو خارج کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سب کمالات اور اثرات خالص اور قدرتی شہد ہی دکھا سکتا ہے۔ نقلی شہد شفا دینے کی بجائے بیماریاں پیدا کرتا ہے، اس لیے استعمال سے پہلے شہد کے اصل ہونے کی تسلی کرنا بہت ضروری ہے۔ شہد بلا شبہ ایک جامع اور مکمل غذا ہے۔ شہد کو بطور دوا پانی اور دودھ میں حسب ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہد ہر بیماری کے لیے شفائے کامل ہے، یہ ہر مرض میں استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر چند ایک بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں بہت عام ہیں۔ شہد بلڈ پریشر دور کرتا ہے، گاڑے خون کو پتلا کرتا ہے، حلق کی خشکی اور خشونت کو مٹا دیتا ہے اور پیاس کو بھی بجھاتا ہے، بواسیر میں اکسیر ہے، بلغم خارج کرتا ہے، پرانے بخار کو رفع کرتا ہے اور دمہ اور کھانسی میں مفید اور زود اثر دوا ہے، پیشاب آور ہے اور بادی کو دور کرتا ہے، اعصابی تناؤ دور کرتا ہے، دماغ کو جلا بخشتا ہے اور حافظہ بڑھاتا ہے، مردانہ قوت بڑھاتا ہے اور عورتوں کے حیض میں
باقاعدگی پیدا کرتا ہے، قبض کشا اور پیچش کو دور کرتا ہے، بصارت کو تقویت دیتا ہے اور آنکھوں کے بعض امراض میں معجزاتی دوا کی تاثیر دکھاتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے مرکبات کے ساتھ استعمال کیا جائے تو جھریاں، چھائیاں اور کیل اور مہاسے دور کرتا ہے۔ عورتوں کو دودھ نہ آئے تو دودھ میں ملا کر پینے سے دودھ بھر کر آتا ہے، کولیسٹرول اور چربی کو کم کرتا ہے اور وزن میں اعتدال لاتا ہے۔ السر کی تکلیف میں اسپغول کے چھلکے کے ساتھ کھانے سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ کیلشیم کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ صبح کے وقت جسم میں تھکاوٹ کا احساس پیدا ہونے لگے تو دودھ میں شہد ملا کر پینے سے چستی آ جاتی ہے۔ جسم کے جوڑوں کے لیے اسپغول اور شہد کا اکٹھا استعمال کیا جائے تو نہایت مفید دوا بن جاتی ہے۔ آسمانی کتابوں اور تجربات سے لوگوں کو شہد کی اہمیت سے روز بروز زیادہ واقفیت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کو تجارتی پیمانے پر تیار کرنے کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ آج پاکستان میں صرف چند ایک ایسے ادارے ہیں جو دیانتداری کے ساتھ اس عطیہ خداوندی کو محفوظ کر کے اسے شفا کا حاصل تسلیم کرا رہے ہیں۔ پاکستان کے پہاڑی علاقے انواع و اقسام کے شفائی اور دوائی اثرات کے حامل پھولوں کے خزانوں سے مالا مال اور شہد کی پیداوار کے لیے قدرتی کارخانے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تجارتی سطح پر پروڈکشن اور مارکیٹنگ کر کے ہم نہ صرف زر مبادلہ بلکہ اپنے ہم وطنوں کو خالص شہد بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔